الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے جمعہ میں بھی میں نے اس آیت کی روشنی میں واقعہ معراج کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ واقعہ معراج ہمارے پاس محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے ذریعے ہمیں جو اسباق، جو دروس، جو سبق، جو عبرتیں اور جو نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ واقعہ معراج ایک حیرتناک واقعہ ہے۔ واقعی اسے ایسے ہی اگر بغیر ایمان کے سنا جائے کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین اور اعتماد اور ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ایک سچا واقعہ ہے، ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی قسم کی شبہ اور کسی قسم کے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ معراج کے پس منظر کے سلسلے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کے دوران آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور ایک ایسا وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت، حوصلے کی ضرورت تھی۔ یعنی بظاہر جو اسباب تھے، بظاہر جو آپ کے تعاون کے ذرائع تھے، وہ سب ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، اللہ پر یقین تھا، کامل یقین اور اعتماد تھا۔ ظاہری اسباب میں سے آپ کے ہمنوا، آپ کے جو مددگار، آپ کے جو معاون، وہ سب جا چکے تھے۔ حضرت ابو طالب نہ رہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نہ رہیں، یہاں تک کہ ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلا کر، اپنے پاس بلا کر ہمت دی، حوصلہ دیا۔ انبیاء کرام سے ملاقات کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے میرے یہ تمام انبیاء کرام دعوت کا کام کر چکے ہیں، اور ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ اس کام سے ہم سب مسلسل جڑے رہیں۔ یہ کام ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کبھی وقت مل گیا اور ہم نے کر لیا، ہمیں ہمیشہ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں وقت نکال کر نہیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اسی فکر، اسی سوچ اور اسی محنت میں لگنا چاہیے کہ یہ کام ہمارے ذمے ہے۔ دعوت کا کام بھی ہمارے ہی ذمے ہے، اصلاح کا کام بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔
جو لوگ دائرے اسلام سے باہر ہیں ان کو راہ راست پر لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے سنجیدگی سے محسوس کریں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے ہوئے اس واقعے میں اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ستانے والے مختلف قسم سے ستائیں گے، راہ میں روڑے اٹکانے والے اٹکائیں گے، اعتراض کریں گے، تانے دیں گے، ماریں گے بھی، ستائیں گے بھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے یہ بتلایا کہ اس راہ میں رکھنے والے انسانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مدد کا معاملہ فرمائیں گے، نصرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ وقتی طور پر کچھ تکلیفیں اور مصائب و مشکلات آئیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ٹالیں گے، اعزاز ملے گا، اکرام ملے گا۔ آپ دیکھیے ایک ایسے موقع پر جب آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس موقع پر اللہ نے اس اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ مسجد اقصی میں آپ نے 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی امامت فرمائی۔ یہ کتنا بڑا جلسہ رہا ہوگا، وہ کتنا بڑا اجتماع رہا ہوگا، اور وہ کتنا بڑا اعزاز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آپ تشریف لے گئے آسمانوں پر، وہاں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، انفرادی ملاقات ہوئی، خصوصی ملاقات ہوئی، اور وہاں سب نے اپنا تعارف کروایا، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنائیت کا اظہار کیا، اور سب نے کھلے دل سے آپ کا استقبال کیا اور اپنے زندگی کے تجربات سے روشناس فرمایا۔ دعوت کا کام کرتے رہیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تحفے لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو متنبہ بھی کیا جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں تحفے لے کر آئے، وہ اعمال جو کرنے کے ہیں ان تحفوں کو بھی لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام کچھ ایسے پیغامات بھی لے کر آئے جو زندگی میں انسان غفلت میں کرتا جا رہا ہے، اگر اسی میں پڑا رہا تو اسے جہنم میں اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد، جہنم کے فیصلے کے بعد اسے جو عذاب ہوگا، ان کے ذکر، ان کی تفصیلات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ آپ جو تحفے لے کر آئے تھے ان کی حفاظت کرنی۔ ہمیں اپنا کوئی تحفہ دیتا ہے، خلوص سے دیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے، محبت اور اپنائیت سے دیتا ہے، تو ہم اسے سجا کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جو تحفے لے کر آئے تھے، اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں نافذ کریں۔ سجانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سنواریں، ہم اپنے اعمال سنواریں، اور ہماری زندگی اس قدر خوبصورت کریں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہماری زندگی روشن ہو جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں تحفے لے کر آئے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ سورت کے آخر تک یہ جو 2 آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے تحفہ ہیں، اور یہ ایسا تحفہ ہے جو ہمارے لیے مشکلات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ آپ سے اگر یہ کہے کوئی کہ آپ یہ لباس پہن لیجئے، آپ کو دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی گولی چلائے گا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، یہ چیز رکھ لیجئے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، یہ باڈی گارڈ رکھ لیجئے یہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے کہیں دیکھا ہے
کہ ہمارا کوئی باڈی گارڈ ہو اور ہم نے اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہو کہ رہو؟ کیا ہم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے پاس مشکلات سے بچانے کا کوئی ذریعہ ہو اور اسے چھپا کر اس نے رکھا ہو؟ نہیں، وہ اسے استعمال کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ہمارے پاس دشمنوں سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ، حاسدین سے حسد سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، مشکلات کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں بتلائی۔ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے کہ اسے پڑھنے کے بعد شیطان مجبور ہو جاتا ہے۔ شیطان جس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، بلکہ یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا ضرور، جس نے چیلنج کیا وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا، شیطان ہتھیار ڈال دے گا اور یہ کہے گا اب میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنی بڑی آیتیں! کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے فون کو ایک طرف پھینک دیں؟ نہ پھینکیں، کم سے کم دور تو رکھ دیں۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم سونے سے پہلے جن سیریلز کو، جن گانوں کو سننے کے عادی ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ آیتیں پڑھ کر سوئیں؟ ہمارے معمولات دیکھیں، ہم سوتے کب ہیں، سوتے کیسے ہیں، سونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تھک ہار کر آئے، بستر پر لیٹے، اب یا تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی ہے، یا آج کا سب سے بڑا وقت گزاری کا سب سے بڑا آلہ فون ہے، ہم اسے دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں۔ ہماری توجہات کہیں اور، ہمارے خیالات کہیں اور، ہم اپنے آپ میں مگن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا کیا طریقہ تھا؟ آپ علیہ السلام سونے سے پہلے آپ کے معمولات کیا تھے؟ آپ وضو فرماتے تھے، آپ بستر پر بیٹھتے تھے، مختلف آیتیں پڑھتے تھے، مختلف دعاؤں کا ورد کرتے تھے، اپنے آپ پر دم کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان دعاؤں کو معمول جاری رکھتے تھے، دائیں کروٹ سوتے تھے، سونے سے پہلے کی دعا پڑھتے تھے۔ کتنے معمولات ہیں! ان معمولات کو پڑھنے کے بعد کہاں سے شیطان ہمارے قریب ہوگا؟ کہاں ہمارے اطراف برائیاں اور مصائب اور مشکلات سامنے آئیں گی؟ آدمی سو گیا، وہ غافل ہو گیا۔ غافل بھی کیسے؟ حدیث کے الفاظ کے مطابق تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، بس سانس چل رہی ہے، بس سانس چل رہی ہے۔ دعا بھی ہمیں کیا سکھائی گئی؟ اللہم بسمک اموت، اللہ بس میں جا رہا ہوں، میں نیند تو طاری ہو رہی ہے مگر وہ غافل ہے سب سے، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، ایک دعا میں سے ایک دعا یہ کہی گئی کہ اللہ اب میں تیرے حوالے، اب آپ ہی میرے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں۔ سونے کے بعد اٹھ گیا، تیری مہربانی، اگر نہ اٹھ سکا بس زندگی ختم۔ اسی لیے دیکھیے، سونے سے پہلے بتلایا گیا آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، سانس تو چلتی رہے، اللہم بسمک اموت، اللہ میں مر رہا ہوں، اور زندہ بھی آپ ہی کے فضل سے ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی اٹھے پھر یہ یاد دلایا گیا، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے زندہ کر دیا، بعدما اماتنا، جب میں مر گیا تھا مجھے نیند آ گئی تھی، نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اور پھر اسی دن یاد دلایا گیا، ایسے ہی ایک دن سچ میں موت آئے گی، مگر اس سچی موت کے بعد دوبارہ پھر ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی ہمارے ہر دن کے سونے کو موت سے تعبیر،
اور ہمارے ہر دن کے اٹھنے کو قیامت کے دن اٹھنے سے تعبیر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس رات کو معمولی نہ سمجھو، سونے سے پہلے اپنی زندگی کا حساب کرو، سو کر اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرو، اور سونے سے پہلے اپنے حفاظتی تدابیر کے لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتلائی ہیں، ان میں سے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ بھی آیتوں کا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ عہد کریں، طے کریں کہ ہم سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھیں گے۔ ہم میں سے کتنے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سبھی کے سونے سے پہلے یا تو منہ ہاتھ دھوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں ہاتھ پیر دھوتے ضرور ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم سونے سے پہلے جہاں منہ ہاتھ پیر دھوتے ہیں وضو کر لیں، وضو کر لیں۔ آپ دیکھیے یہ وضو اور پھر اس کے بعد ایک اور عمل ہمارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے۔ اسی واقعہ معراج ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اوپر لے جایا گیا اور جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قدموں کی آواز سنی۔ تعجب ہوا، میں یہاں ہوں اور جنت سے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز۔ بڑا تعجب ہوا، تشریف لائے، بلال سے کہا بلال میں نے جنت میں میرے سے پہلے جنت میں قدموں کی آواز سنی ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کی تم پابندی کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول وہی جو آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ کا قول، آپ کا عمل، انہی کی پابندی کرتا ہوں۔ ہاں البتہ یاد آتا ہے کہ جب بھی اذان دیتا ہوں، اذان کے فوراً بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور پھر جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے وضو پابندی سے کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وضو اور یہ نماز ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے۔ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہاتھ پیر دھوتے ہوں گے؟ کیا ہی بہتر ہو اتنے ہی پانی میں ہم وضو کر لیں۔ ہم اچھا نظر آنے کے لیے کتنی مرتبہ صابن لگاتے ہیں، کتنی مرتبہ پانی سے ہاتھ پیر دھوتے ہیں، باہر گئے گھر آتے ہی ہم ہاتھ پیر دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ہم وضو بھی کر لیں۔ ہاں میں سب پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے خوش نصیب افراد ہیں جو معمول ہے ان کا وضو کر لیتے ہیں، وضو کر لیں۔ ہمیشہ صرف نماز کے لیے وضو کرنا ہی ضروری نہیں ہے، ہمیشہ باوضو رہنا حالانکہ ایک چھوٹا عمل ہے، مگر اجر کے حساب سے آپ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم بھی باوضو رہنے کی کوشش کریں، رات میں خاص طور پر رات میں سونے سے پہلے وضو کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور تمام دعائیں آج کل ہمارے لیے آسان ہیں۔ سوتے وقت پڑھنے کی جتنی دعائیں ہیں آج کل جمع کرنا آسان ہے اور جمع ہیں، ہر زبان میں اس کے ترجمے ہیں۔ کیوں نہ ہم ان کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔
سچ تو یہ ہے کہ ہم اطراف میں ہمارے گھروں میں جو معمولات دیکھتے ہیں وہ یہی کہ ہم خود بھی سونے سے پہلے ہمارے ہاتھ میں یا تو کوئی ایسی چیز جو ہمارے ذہن کو سکون پہنچا سکے، خصوصاً موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سلانے کے لیے بھی یہی چیزیں دی جا رہی ہیں، ان کو رونے سے چپ کرانے کے لیے یہی چیز دی جا رہی ہے، ان کو بہلانے کے لیے یہی چیز دی جا رہی ہے۔ کتنے بچے ہیں جو دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، ان کے خوابوں میں بھی یہی۔ بہت سارے ماں باپ دوڑ کر آتے ہیں، یہ رات میں چمک کر اٹھتا ہے، یہ رات میں ڈر رہا ہے، یہ رات میں سوتا نہیں ہے، یا پھر رات میں اسے باتیں کرنے کی عادت ہے، پتہ نہیں کیا کیا شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو سونے سے پہلے بستر پر بٹھاتے اور ان کو یہ سکھاتے کہ بیٹا سونے سے پہلے ایسے پڑھنا چاہیے۔ بٹھا کر سکھانے سے زیادہ ہم خود کرتے، ہم خود اگر کر لیں اس سے زیادہ بہتر کیا ہوگا؟ بچے وہی دیکھ کر کریں گے اور ان کی زندگی میں یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کے وہ عادی ہو جائیں گے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مشکلات سے نجات کے لیے جہاں بہت ساری آیتیں، دعائیں بتلائی ہیں، طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے وہ 2 آیتیں بھی ہیں، یاد کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی وہ آیتیں، یاد نہیں ہیں یاد کر لیں، چند دن معمول پڑھنے سے یاد بھی ہو جائے گا، اور جو دوسری آیتیں ہیں یا دوسری دعائیں ہیں اسے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ مصائب اور مشکلات سے اللہ تعالی ہمیں نجات دیں گے۔ میں نے مختصر گزشتہ جمعہ یہ بھی عرض کیا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی پڑھ لیں۔ واقعہ معراج سے یہ بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ ہم سب کو سلام سنا کر یہ عرض فرمایا تھا کہ اسے پڑھتا رہا کریں، اس سے ہماری جنت آراستہ ہوگی۔ ہم اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو آرام دہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہماری جنت کو آرام دہ بنانے کے لیے، ہماری جنت کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ہماری جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے یہ دعا ہے، ہم اسے پڑھیں۔ جتنا پڑھیں گے ہماری جنت اتنی ہی آراستہ ہوتی جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں، نماز اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوششیں فرمائی، جو محنت کی، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، ہم نمازوں کو کتنا پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ یقیناً ہم خود جانتے ہیں۔ میں آپ کو دوش نہیں دے سکتا، آپ مجھے دوش نہیں دے سکتے، البتہ ہو یہ سکتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ کو بے نمازی کہوں یا آپ کے نمازوں پر اعتراض کروں، یا آپ بھی ہاں فکر کر سکتے ہیں، اگر میں نماز میں نظر نہیں آ رہا ہوں، آپ فکر کر کے مجھے یاد دلا سکتے ہیں، میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم خود فکر کریں، جس نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تگ و دو کی، 50 سے 5 نمازوں کے درمیان آپ نے جو محنت کی، اپنی امت کو کچھ نہ کچھ ایسا لے کر جائیں، امتی پوچھیں تو میں بتاؤں کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے قریب جا کر آ گئے، ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ امتیوں کے لیے کیا کہا؟ امتیوں کے لیے بھی یہی، اسے پڑھیں۔ میں
میں جب بھی یاد آؤں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کسی بھی بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے ہمیں ترسنا پڑے گا، مگر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سب سے بڑی ذات رب العالمین کی ذات، اس سے بات چیت کرنے کے لیے صرف نماز. آ جائیں 2 رکعت نماز پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر اللہ سے بات چیت اور ہم کلام ہونا ہے نماز کو آ جاؤ. آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، اللہ جواب دیں گے. الرحمن الرحیم کہیں گے، اللہ جواب دیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ جو مانگیں گے اللہ دیں گے. یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہی کیا. آپ خوش تھے، نمازوں کے ذریعے شکریہ ادا کیا. تہجد پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، اس سے پہلے فرائض کی پابندی کر کے آپ بہت نمازیں پڑھی، اللہ کا قرب حاصل کیا، شکریہ ادا کیا. اور آپ کو زندگی میں کبھی تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، مشکلات آئیں، سب سے پہلا علاج ہمارے لیے ہی بتلایا، نماز پڑھ لو. زندگی میں کبھی کبھی فیصلہ لینے میں دقت ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. آپ کے سامنے کاروبار ہے، شروع کروں نہ کروں. آپ کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، کروں نہ کروں. کون سی چیز اختیار کروں تو حل ہوگی، کون سی چیز اختیار کروں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے. اسلام نے کہا پوچھیے، ضرور پوچھیے. بھائیوں سے پوچھیے، دوستوں سے پوچھیے، ماتحتوں سے پوچھیے، بڑوں سے پوچھیے، اعزا و اقارب سے پوچھیے. اسے مشورہ کہتے ہیں. ضرور پوچھیے، مگر اللہ سے پوچھنا مت بھولیے. کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی. صلاۃ الحاجہ کے نام سے 2 رکعت پڑھنی. اللہ حاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں، بارش نہیں ہو رہی ہے، مختلف وجوہات تلاش کرتے، گرمی زیادہ ہے، ماحول ایسا ہے، سائنس ایسا کہتی ہے. یقیناً وہ اپنی معلومات پیش کریں گے، مگر بارش کے لیے اسباب سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیے. صلاۃ الاستسقاء پڑھیے، صلاۃ الحاجہ پڑھیے. کتنی نمازیں ہیں جو آپ کو اس موقع پر آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے نماز بتلائی گئی. اور پھر سنن ہیں، نوافل ہے جو آپ کو اللہ کے نزدیک کریں گے. سب سے پہلے تو فرائض ہیں. ان فرائض کی پابندی اور اس کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری. اس کا انکار یہ تو دائرہ اسلام سے دور کرے گا، اس میں سستی اللہ سے دور کرے گی، اللہ کے احکامات سے دور کرے گی. فرض نمازوں کی پابندی، اس کے علاوہ سنن کی، نوافل کی، مستحبات کی، ان سب کی پابندی ہمیں اللہ سے قریب کرے گی. مجموعی لحاظ سے نماز اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. اس تحفے کی قدر اللہ کے نزدیک ہماری قدر بڑھائے گی. نماز تہجد ایک ایسے وقت پڑھی جاتی ہے جب سارے بندے غفلت میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے حاجت مند، میں اس کی حاجت کو پوری کروں. ہے تم میں سے ضرورت مند، میں اس کی ضرورت کو پوری کروں. ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ یوں ہی ہمیشہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کو جب بھی پکاریں گے اللہ سن لیں گے، مگر ساتھ میں ہمارے پاس کچھ عمل ایسے بتلائے گئے جس میں یہ کہا گیا اللہ تعالی بندوں کی سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ہماری مشکلات، ہماری تکلیفیں سب دور ہوتی ہیں. کیا واقعہ معراج کا
کی رات جانے کے بعد پھر اگلے سال کے لیے ہم منتظر ہیں کہ پھر وہ رات آئے گی. وہ رات آئی اور گئی. وہ رات جو لے کر آئی ہے، جو تحفے ہمیں دے کر گئی ہے، وہ رات، اس رات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. نماز، جو 2 دعائیں، ان کا اہتمام، دعوت دین، اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش، یہ سب سے بڑا عمل ہے. مختصر میں 2 اور باتیں عرض کر کے ختم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، وہاں آپ کو جنت دکھائی گئی، محلات دکھائے گئے، سب کچھ. جہنم بھی دکھلائی گئی، وہاں کے عذاب دکھلائے گئے. ان میں سے بہت ساری تفصیلات ہیں. ہماری زندگی جو گناہوں میں گزر رہی ہے، بدکاریوں میں گزر رہی ہے، بد عملیوں میں گزر رہی ہے، یا ہمارے غفلت کے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام، ہماری مشغولیات، بیکار کی مشغولیات میں سے ایک بیکار مشغولیت غیبت ہے. بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہے، بات کرنے کے لیے کچھ بھی موضوع نہیں ہے. اب ہم اٹھا لیتے ہیں تیسرے آدمی کو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. وہ آدمی پتہ نہیں کہاں ہے، اس آدمی سے ہمارا واسطہ ہے یا نہیں، یا اس کو آپ سے واسطہ ہے نہیں، مگر ہمارا وقت بڑا اچھا گزرتا ہے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اس کی ساخت پر بحث ہوگی، اس کے کام پر بحث ہوگی، اس کی عادتوں پر بحث ہوگی، اس کے چال چلن پر بحث ہوگی، اس کے گھر والوں پر بحث ہوگی، اور ہم خوش ہوتے ہیں یہ سوچ کر ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے. اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہی تو بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ کیا برا ہوا؟ کہ ہم تو سچی تو عرض کر رہے ہیں، اس کے اندر جو برائی ہے اسی پر بحث کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے وہ تو بہتان ہوا، الزام ہوا، وہ منع کیا گیا. ہماری مشغولیات، ہم بیٹھے ہیں، ایک آدمی سامنے سے گزر رہا، اب اس کی طرف آنکھ اشارہ، یہ جا رہا، پتہ ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اب ہمارے گھنٹوں گزر جائیں گے اس میں. غیبت ہماری مجلسوں کی سب سے بڑی، ہمارے حساب سے خوشگوار مشغولیت ہے. مزہ لیتے ہیں، حالانکہ سننے والا جب سنے گا اسے جو تکلیف ہوگی اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. آپ نے مختلف بیماریوں، مختلف خرابیوں کا ذکر کیا، بار بار ذکر کیا، مگر جب آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ کو جو چیزیں جہنم کی دکھلائی گئیں ان میں سے خاص طور پر یہ چیز بھی دکھلائی گئی کہ آپ جا رہے ہیں، چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، پیتل کے ہیں، اور ان پیتل کے ناخنوں سے وہ اپنے آپ کو کھرچ کر گوشت نکال رہے ہیں. تعجب ہوا. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے. کیوں؟ قرآن نے کہا جو دنیا میں کسی انسان کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قرآن نے ہم سے اب بھی پوچھا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کھاؤ؟ پسند ہے تمہیں؟ اگر تمہیں پسند نہیں ہے، جیسے ہی تم سنتے ہو کراہت محسوس کرتے ہو، تو پھر کیسے تمہاری زبانوں سے اسی بھائی کے خلاف آواز نکلتی ہے، بات نکلتی ہے، اور اس کے سلسلے میں مزے لیتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو کھرچ رہے ہو.
یہ ایسے ہی جیسے اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کیا اتنا سننے کے بعد بھی ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں؟ ہم گھنٹوں اپنے بھائی کی ہو، اپنی بہن کی ہو، اپنے دوست کی ہو، اپنے رشتہ داروں کی ہو، پڑوسیوں کی ہو، برائی بیان کرنے کے بعد ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ سمجھتے میں سب سے اچھا ہوں اور جتنی برائیاں سب اسی کے اندر ہیں۔ کیا ضرورت ہے بیٹھے بیٹھے ہم گناہوں میں جھولی بھر رہے؟ ہماری نمازوں کا کیا فائدہ؟ ہمارے تلاوت اور ہمارے ذکر و اذکار کا کیا فائدہ؟ ایک اور چیز خصوصیت کے ساتھ بتلائی گئی، وہ یہ کہ ہم وہی کہیں جو ہم کر سکتے، یا پھر ہم وہ کریں جو ہم کہتے ہیں، ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ امت کے وہ خطیب ہیں جو کھڑے ہو کر دین کی باتیں تو اچھی اچھی باتیں تو کہتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات، صرف منبر پر کھڑے ہو کر کی بات نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو یہاں سفید کپڑے پہن کر مجھ سمیت خطبہ دیتے ہیں، گھنٹوں نصیحتیں کرتے ہیں، ہماری زندگیاں عمل سے خالی، قینچیوں سے کاٹا جائے گا ہونٹوں کو۔ ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت تو کرتے ہیں مگر بچے خود محسوس کرتے ہیں کہ باپ وہ کہہ رہے ہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں مگر عمل سے خالی۔ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے، جو کہہ رہا ہے کیا وہ خود بھی عمل کر رہا ہے؟ اور اگر نہیں کر رہا ہے، دنیا میں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کی بات ہی نہیں سنی جائے گی۔ میں اگر وہ کہوں جو میں خود نہیں کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے پہلے آپ کیجیے۔ اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ کی زبان میں آپ صرف زور سے چیخیں چلائیں یا اپنی بات میں زور لگائیں یا ڈرائیں دھمکائیں، کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، آپ وہ کہیں جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی زبان میں اللہ خود بخود وہ اثر دے دے گا کہ آپ کے کہنے کی دیر ہوگی اور لوگ عمل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کہتے تھے ادھر عمل ہوتا تھا، صحابہ ادھر کہتے تھے ادھر عمل ہوتا تھا۔ وجہ ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں تھا۔ ہمارے قول اور عمل میں اگر تضاد آ گیا، ہماری زندگی، ہماری باتیں اور ہماری شخصیت بے اثر ہو جائے گی۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ یہ کہا گیا اپنی امت کے قول اور عمل میں یکسانیت رکھنے کی تاکید کریں، اور ہمیں یہ بہت بڑا پیغام دے دیا گیا ہے۔ واقعہ معراج میں ہمیں کچھ چیزوں سے تنبیہ کی گئی ہے اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں سے ہم پرہیز کرنے کی ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی سدھرے گی، اور ایسی راتیں جب آئیں گی اور یہ جو پیغام دے کر ہمیں جا رہی ہیں اس پیغام سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو پھر ہمارا سال اور ہمارے آنے والے دن اچھے گزریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی